الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ حجر کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شیطانی راستوں کی اتباع کرنے والوں اور رحمانی راستوں کی اتباع کرنے والوں کا ذکر فرمایا تھا کہ شیطان اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ بندوں کو نیکی کے راستے سے ہٹاتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے یہ کہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے خالص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو شیطانی راستے پر چلنے والے اور رحمانی راستے پر چلنے والے، ان کا ذکر سورہ حجر کے تیسرے رکوع میں آیا تھا، اور پھر انجام بھی بتایا گیا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ شیطانی راستوں پہ چلنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ ہر فرقے کے لیے ایک خاص دروازہ متعین ہے۔ یہ ان کا ٹھکانہ ہے جو شیطانی راستوں پر چلیں گے۔ اور ابھی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں، چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات، ان میں اللہ تعالیٰ نے رحمانی راستوں پر چلنے والوں کا ٹھکانہ یعنی جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المتقین فی جنات وعیون، متقی پرہیزگار یعنی وہ لوگ جنہوں نے شیطانی راستوں پر چلنے سے انکار کر دیا اور جنہوں نے رحمانی راستوں پر زندگی گزاری، ان کا انجام اور ٹھکانہ ہے فی جنات وعیون، وہ جنت کے باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، انہیں یہ کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ جنت کی 2 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ ایک تو اس میں سلامتی ہے، بسلام، سلامتی ہے ہر طرح کی بیماری سے، سلامتی ہے بڑھاپے سے، سلامتی ہے موت سے، سلامتی ہے نفرت اور جھگڑے سے، سلامتی ہے کمزوری سے۔ اور آمینین، امن کے ساتھ، چوری کا ڈر نہیں، ڈاکے کا ڈر نہیں، حقوق پامال ہونے کا ڈر نہیں، موت کا ڈر نہیں، بیماری کا ڈر نہیں۔ بسلام آمینین، سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگلی آیت بڑی قابل غور ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 47، بڑی قابل غور آیت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جہنم والوں کے دلوں میں سے ہم خفگی کو جنت والوں کے دلوں میں سے ہم خفگی کو نکال لیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ جنت میں جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو خفگی تھی یا ناراضگی تھی یا کینہ تھا یا اختلاف تھا، ہم اسے نکال لیں گے۔ اخواناً، یہ بھائی بھائی بن جائیں گے، علی سرر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر بھائی بن کر، اور دلوں میں جو خفگی ہے وہ ہم نکال لیں گے۔ اس میں 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جنت میں نفرت نہیں ہے،
جنت میں نفرت نہیں ہے، جنت میں صرف محبت ہی محبت ہے۔ اہل جنت کے مابین کسی بھی چیز پر نہ اختلاف ہوگا، نہ نفرت ہوگی، نہ دلوں میں بودھ ہوگا، نہ دلوں میں کینہ، بغض اور ناراضگی ہوگی۔ یہ سب چیزیں جنت میں نہیں ہیں، جنت میں صرف اور صرف محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ دلوں کے اندر سے ہم نفرتیں نکال لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر اگر دو آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہے، کسی بھی قسم کا اختلاف ہو، خواہ اس کا تعلق سماجی معاملات سے ہو، معاشرتی یا سیاسی معاملات سے ہو، یا مذہبی معاملات سے ہو، اگر دنیا میں دو آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ان میں سے ایک جنت میں جائے گا دوسرا نہیں جائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر دنیا کے اندر دو آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہے، قلبی بعد ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خفگی ہے، تو وہ دونوں بھی جنت میں جا سکتے ہیں، وہ دونوں جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ہم جنتی اور وہ تمام لوگ جن سے ہمارا اختلاف ہے وہ جہنمی ہیں، یہ آیت مبارکہ اس نظریے کی تردید کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں آج یہی تصور ڈالا جاتا ہے کہ بس جس رستے پہ میں چل رہا ہوں، جس مسلک پہ میں چل رہا ہوں، جو میرا انداز زندگی ہے، بس وہی جنتیوں والا ہے، جو مجھ سے جرت اختلاف کرے گا وہ جہنمی ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں دین کا یہ تصور نہ جانے کہاں سے آ گیا کہ بس میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ جنت کا راستہ، اس کے علاوہ سب جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں جو بھی مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ ایک ہی چمن کے، ایک ہی گلستان کے مختلف پھول ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، ہر پھول کی اپنی خاصیت ہے، سارے ہی پھول ہیں۔ تو جو بھی دین پہ عمل کر رہا ہے وہ اگر قرآن و سنت کے مطابق عمل کی کوشش میں لگا ہوا، اگر فہم میں، روایت میں کوئی اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہ سے کسی کی نماز کا طریقہ مختلف ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ ہم اس کو جہنمی قرار دے دیں۔ وہ بھی جنت میں جائے گا، آپ بھی جنت میں جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد انشاءاللہ حالت وہ ہوگی جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ وہ اختلاف ختم، وہ خفگیاں ختم، بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور یہی چیز ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے باہمی اختلاف کے حوالے سے بھی سمجھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس چیز کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، تو اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں کوئی اختلاف تھا بھی کسی موقع پہ، سیاسی حوالے سے یا شرعی حوالے سے کوئی اختلاف رائے ہوا بھی ہے، اگر کوئی خفگی ہوئی بھی ہے، تو اس کا نتیجہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا کہ دنیا میں اگر اختلاف رائے تھا اور ہر ایک نے صدق دل کے ساتھ معاملے کو سدھارنے کی کوشش کی، تو اللہ ان دونوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اب آپ یہاں بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ معاذ اللہ ایک حق پر ہے دوسرا باطل پہ ہے، ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، اور ایک معاذ اللہ جنتی ہے ایک جہنمی ہے، تو یہ اپنی آخرت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی دوسروں کے جھگڑوں کا یا دوسروں کے اختلافات کا ثالث بننا، یہ اپنی آخرت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی کے خلفائے راشدین میں سے ہیں، سن 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں انتقال ہوا، تابعی ہیں، صحابہ کرام کی زیارت کی ہے اور کئی صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ان دونوں حضرات میں سے کون حق پر تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
اللہ نے ہماری تلواروں کو ان حضرات کے مبارک لہو سے محفوظ رکھا، ہم پر احسان کیا، ہم اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں رائے دے کر آلودہ کیوں کریں کہ وہ حق پہ تھا، وہ باطل پہ تھا، وہ صحیح تھا، وہ غلط تھا، میں کیوں رائے دوں کسی صحابی کے بارے میں؟ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں، حالانکہ اگر وہ رائے دینا چاہتے تو حق بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ خلیفہ راشد بھی تھے، تابعی بھی تھے، پہلی صدی ہجری کا بہت بڑے اللہ والے بھی تھے۔ جب وہ رائے نہیں دے رہے تو میں اور آپ ہم کون ہوتے ہیں رائے دینے والے؟ اب ان حضرات کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ جھگڑے ختم، دونوں جنت میں جائیں گے، اور یہاں ہم کہیں رائے دینے کی وجہ سے، ہم ثالث اور قاضی بننے کی وجہ سے کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے دوسروں کے اختلافات میں جہاں آپ کو ثالث بننے کا حق نہیں ہے وہاں آپ ثالثی نہ کریں، اپنے عمل کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ خیر کے راستے پر گامزن رہیں گے۔ تو یہ ضابطہ اس آیت مبارکہ سے سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں اگر دو لوگوں میں اختلاف رائے ہو بھی جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ایک ضرور جہنمی ہو، وہ دونوں جنت میں جا سکتے ہیں اور اللہ ان کے دل سے اس خفگی کو نکال لے گا۔ اور اسی وجہ سے دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ اگر ہمیں کسی مسلک سے، کسی گروہ سے، کسی جماعت سے اختلاف ہو جائے تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس مسلک کے علماء، مفتیان کرام، بزرگوں اور اس مسلک کے منتخب لوگوں کی توہین اور گستاخی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو روا سمجھا جا رہا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، یعنی کسی بھی مسلک کے بڑے لوگ جو مقبول لوگ ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، بزرگ ہیں، باعمل لوگ ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف رائے کا حق تو آپ کو ہے لیکن زبان درازی کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی جماعت، کسی بھی فرقے کے بزرگوں کے بارے میں جو ان کے ہاں مقبول ہوں، زبان درازی کرنا یہ ایمان کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کل کو تو وہ دونوں جنت میں جا کے بیٹھ جائیں گے لیکن یہاں ہم زبان درازی کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ تو یہ ضابطہ اور یہ چیز اختلاف رائے کی شرعی حیثیت اور اختلاف رائے کا بہت بڑا ادب وہ یہاں اس آیت مبارکہ میں سورہ حجر کی آیت نمبر 47 میں بیان کر دیا گیا کہ جس سے آپ کو اختلاف رائے ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے، آپ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اختلاف رائے کا ہونا ایک کے جنتی اور ایک کے جہنمی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، کہ نہ تو انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ جنت میں سے کسی کو نکالا جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن جہنم میں جانے کے بعد اہل جہنم کو ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا، یہ بات طے شدہ ثابت شدہ ہے۔ لیکن یہ بھی طے شدہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کو بھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا بس چلا گیا، جنت سے کسی بھی شخص کو نہیں نکالا جائے گا، ہاں جہنم سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے وما ہم منہا بمخرجین، کہ جنت سے کسی کو بھی نہیں نکالا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص شان ہے کہ اللہ اپنے گناہگار بندوں کو تو معاف کر کے جنت میں لے جائے گا، لیکن جسے ایک دفعہ معاف کر دے گا اللہ اس سے دوبارہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ لا یمسہم فیہا نصب، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کی تشریح حدیث مبارکہ میں کچھ یوں آئی کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں لے جائے گا تو اعلان فرمائے گا کہ اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے،
کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وَأَن تُقِيمُوا فِيهَا أَبَدًا وَلَا تَزْعَنُوا مِنْهَا، اور تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی بھی یہاں سے کوچ نہیں کرنا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ لا يمسهم فيها نصب، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وما هم منها بمخرجین، اور جنت سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہوں بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اگر میں غفور الرحیم ہوں تو ساتھ بندوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا